شادی کے کارڈ پر اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے حصول برکت کے لیے تو وہ مجرم نہیں ہے. اب جس کے ہاتھ میں جائے وہ غلط استعمال کرتا ہے تو وہ مجرم ہے. کارڈ کو لکھنے والا نہیں مجرم ہے, کارڈ کو ڈسٹ بن میں ڈالنے والا مجرم ہے. یہ تو شادی کے کارڈ والے آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, سب کے پاس بھیجتے ہیں. اب حفاظت کرو, اب سب پر لازم کر کے آپ نے دے دیا, فرصت پا گیا. اب سب پر لازم ہے کہ اس کے قابل احترام سارے کلمات کی حفاظت کرو, عزت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے ذمہ دار اور مفتیان کرام کے اندر سے بھی فہرست میں بہت بڑا نام جناب مدنی میاں اشرفی. اتنے ذمہ دار ہو کر بھی آج کل لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے, باقی نہیں رہی کہ کسی بھی چیز کو سیریسنس کے ساتھ میں بیان کیا جائے. لوگوں کا جو ذہنیت ہے, لوگوں کا ایمان ہے, شریعت ہے, دین ہے, اسے مد نظر رکھ کر, نہ کہ اپنی شخصیت کی بنا پر کہ میں نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. میرے ماننے والے تو ایٹ لیسٹ اس سے گریز نہیں کریں گے, اس میں کوشچن مارک نہیں لگائیں گے, آنکھ بند کر کے مان لیں گے. یہ چیز غلط ہے. ہمیں کچھ بھی بیان کرنے سے پہلے شریعت کو, دین محمدی کو اور حقانیت کو, حقائق کو سامنے رکھ لینا چاہیے. اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے دیکھا جائے تو, لیکن جب اسے غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا جائے تب وہ غلط بن جاتا ہے اور بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. پھر اسے کریکٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ بسم اللہ جو کارڈ کی شادی کے کارڈ پہ لکھواتے ہیں وہ لکھوانے والا گنہگار نہیں ہے, بلکہ جن لوگوں کے پاس وہ کارڈ پہنچ رہا ہے ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں, اسے سنبھال کے رکھیں. بھئی ایسا ہے کہ جس کے پاس کارڈ پہنچ رہا ہے ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, اسے دوسرے ذریعے سے سمجھیے. آپ نے لکھوا دیا بسم اللہ, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا حصول برکت کے لیے. تو جب شادیوں کے اندر ڈی جے بجتے ہیں اور پڑوسیوں کی نیندیں حرام ہوتی ہے, اس وقت حصول برکت یاد نہیں آتی, اس وقت بسم اللہ شریعت کی چیزیں یاد نہیں آتی. جس وقت ننگا ناچ ہوتا ہے شادیوں میں اس وقت حصول برکت اور شریعت یاد نہیں آتی. جس وقت غیر اسلامی رسومات انجام دی جاتی ہیں شادیوں میں اس وقت رسمیں یاد نہیں آتی. میرا سوال ہے, صرف یہ ایک بسم اللہ میں آپ کو رسم یاد آتی ہے, حصول برکت کے لیے یاد آتا ہے, شریعت یاد آتی ہے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے. اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے کارڈ پہ چھپوا کے بھجوا دیا اور اکارڈنگ ٹو مدنی میاں کہ وہ قصوروار نہیں ہے, بلکہ جس کے پاس پہنچ رہا ہے وہ قصوروار ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا ایک کا تو کارڈ اس کے پاس نہیں پہنچ رہا, سامنے والے کے پاس, اس کے اور بھی تعلقات ہوں گے 100 لوگوں میں, تو 100 لوگوں کے یہاں سے اس کے پاس میں کارڈ آئیں گے. کسی کے 200 ہوں گے تو 200 لوگوں کی طرف سے کارڈز آئیں گے. کسی کے زیادہ تعلقات ہوں گے تو 1000 لوگوں کی طرف سے کارڈز آئیں گے اس کے پاس میں. تو آپ سوچئے کسی کے گھر کے اندر کیا معاملات ہیں, کسی کے گھر میں کیا معاملات ہیں, اس کو رکھنے کی جگہ ہو نہ ہو. ہمیں دوسرے کی بھی تو پرابلمز کو مد نظر رکھنا ہے نا. آپ نے تو ایک طرفہ بات کر دی جو کہ آپ کو عادت ہے. کسی کے پاس میں کسی شادی کے سیزن میں 250 300 500 کارڈ آ گئے صاحب, جہاں جہاں اس کے تعلقات ہیں ان کی طرف سے. اب وہ 400 500 کارڈ کو سنبھال کے رکھے گا کہاں گھر میں؟ اس کا گھر اسی لیے رہ گیا ہے, اس کے گھر کی جو ضروری چیزیں رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ لوگوں کے کارڈ رکھنے کے لیے ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے, دین کے ساتھ بھی عوام کے ساتھ بھی. اتنے سے چھوٹے سے مسئلے کو صرف آپ یہ کہہ کے ختم کر سکتے تھے, ٹال سکتے تھے, بتا سکتے تھے, کلیئر کر سکتے تھے. ٹالنا میں نہیں کہوں گا, کلیئر کر سکتے تھے کہ بھائی بسم اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کے اندر دل میں دینداری ہو نا تو پھر آپ کو چھاپے کے ذریعے اپنی دینداری ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کے جب دل, آپ کے سینے ایمان سے, دین سے, شریعت سے خالی ہوں اور پھر آپ کارڈ کے ذریعے, بینر کے ذریعے, پوسٹر کے ذریعے دکھاوا کریں دین کا, یہ غلط ہے. آپ کو اس کے خلاف بولنا چاہیے تھا, نہ کہ عوام کے خلاف. اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو آپ نے
اتنی غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ مفتی ہونے کے باوجود یہ بڑا افسوس کا مقام ہے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی اور کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے ہمارا کوئی بھی عمل. ہمیں مومنین کا بھی خیال رکھنا ہے, قوم مسلم کا خیال رکھنا ہے, سب کا خیال رکھنا ہے, عوام الناس کا خیال رکھنا ہے. لیکن ان کے اس مسئلے سے مجھے نہیں لگتا کہ عوام الناس کا دور دور تک انہوں نے خیال کیا. انہوں نے صرف ایک پرسن کا خیال کیا جس نے کارڈ چھپوایا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کو شادی میں بلایا ہوگا, اس لیے انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ مجھے شادی میں بلانا نہ بند کر دے, میرے نام کو لکھوانا نہ بند کر دے, مجھے دعوت آنی بند نہ ہو جائے. کمال ہے یہ تو. چلیے ایک میں نے نارملی بات کہی, لیکن اتنے بڑے مقام پر بیٹھ کر آپ کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور مفتی ہیں آپ بھائی, اور نارمل عالم نہیں ہیں آپ, مفتی ہیں, اور ایک بہت مانے ہوئے جانے ہوئے مفتی ہیں. تو آپ کو اتنی غیر ذمہ دارانہ مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے, یا غیر ذمہ دارانہ طریقے سے مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. اتنے کارڈز اگر کسی اور کے شخص کے گھر میں جمع ہو جائیں بسم اللہ کے لیے, وہ سنبھال کے رکھتا جائے اور دوسرا سامان کوئی چیز رکھنے کی جگہ نہ ملے کسی کے گھر میں, تو یہ وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوا. بھائی گناہ یہ کرے گا, بھوگے گا سامنے والا. یہ کہاں کا رول اور ریگولیشن ہے آپ کی نظریے سے؟ بالکل غلط ہے. بلکہ حقیقت میں آج کے دور میں کارڈز کے اوپر, یا جو ضائع چیز ہے جو ایک وقت کے لیے یوز آتی ہے, اس کے بعد میں اس کی کوئی قیمت, کوئی ضرورت, کوئی اہمیت نہیں رہتی, اس میں سے ایک چیز کا نام ہے کارڈ. شادی کا کارڈ جو جاتا ہے, اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ صرف جو آپ کا دعوت نامہ ہے وہ لکھوائیں. ہاں زیادہ سے زیادہ سلام کی آپ کو اجازت ہے, السلام علیکم ہم لکھوا سکتے, لیکن بسم اللہ کی جہاں تک ہے آپ کو گریز کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ بھی گناہ سے بچیں گے, سامنے والا بھی گناہ سے بچے گا. ایمان یہاں ہونا چاہیے, دکھاوے میں نہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.